سورہ حدید کی آیت 21 سے 23 کے مطابق انسان پر جو تکلیف پریشانی آتی ہے وہ اللہ نے پہلے ہی طے کر لیا. تو انسان کا اختیار کس حد تک ہے؟ انسان کا تو اختیار نہیں ہے. ہم جو اختیار کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے کئی ایک لیکچرز میں یہ آیات کور کی ہیں کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت آتی ہے یا زمین و آسمان میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے بھیجیں ہم نے لوح محفوظ پہ لکھ لیا ہے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پہ کفِ افسوس نہ ملو، اور جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے، 2 آیات کا، یرحمک اللہ. اچھا، اب اس آیت کا مطلب ہے تکلیف. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو حرام خوری کر رہے ہیں تو وہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ حرام خوری کرے گا چونکہ میں نے لکھ دی ہے. یہ ہے تکلیف. کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کی ماں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف تمہاری جان میں آتی ہے نا، یا اجتماعی جیسے سیلاب آ گیا، یہ وبائی امراض آ گئے، ٹورنیڈوز آ گئے، جنگلات میں آگ لگ گئی، فصل برباد ہو گئی، یہ جتنی چیزیں نا یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ لی ہیں کہ یہ تکلیفیں آنی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو نماز نہیں پڑھی تو یہ لکھا ہوا تھا جی اس نے نماز نہیں پڑھنی لہذا نہیں پڑھے گا. نماز روزہ نماز اور اللہ کے احکامات کا کہاں ذکر ہے؟ یہ ان تکالیف کا ذکر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. باقی جو ہماری تقدیر اس حوالے سے کہ اللہ نے جنتیوں کا جنتی ہونا اور جہنمیوں کا جہنم ہونا لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. مولا علی علیہ السلام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ جب پہلے ہی لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو پھر ہم لکھے پہ اکتفا کر لیتے ہیں، ہم پھر نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے زبردست جواب دیا. آپ نے فرمایا اعمال کرتے جاؤ، جو جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہو جائیں گے، جو جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جہنم کے اعمال آسان ہو جائیں گے. کیا جملہ بولا ہے حضور نے. مراد یہ کہ جب پٹھا کام کر لو تو سمجھ لو میں اور جنمی ہاں، تو چپ کر کے چنگے کام شروع کر دو اور سمجھو میں جنتی ہوں. یہ جو کہتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے پوری زندگی جنتیوں والے اعمال، ایک بالش رہ گیا اور پھر جہنم میں. او سرکار وہ ریاکار کے بارے میں ہے، وہ اس منافق کے بارے میں ہے جسے آپ تو بہت بڑا بزرگ سمجھ رہے تھے، اندر سے وہ کام ڈال رہا تھا. وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کھولے گا نا کہ یہ تو فراڈیا تھا. یہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری اطاعت کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اینڈ پہ جا کے کفر کی موت مر جائے گا، وہ اس طرح نہیں ہے. کن لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اچھا، پھر نبی الاسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ جب جنتی ہو، اگر تم جنتی ہو تو جنتی والے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تو اعمال کرتے جاؤ. پھر حضور نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی اکثر اوقات جب آپ کو بات ارشاد فرماتے تھے نا تو اس کی دلیل میں قرآن سے آیت بھی پڑھ دیتے. تو نبی الاسلام نے پھر مولا علی کو یہ آیات سنائی. ہاں ان سعیکم لشتی، سورہ اللیل، سورت نمبر 92 آخری پارے میں. بے شک تم لوگوں کی جو کوشش ہے نا آخرت کے حوالے سے مختلف ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جو کوئی بھی روش اختیار کرتا ہے بے نیازی کی، اس حوالے سے آپ کہہ لیں اس کو آتا یعنی جود و سخا، یعنی لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کے لیے اچھے پیش آتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جب کبھی بھی کوئی سچی بات اس تک پہنچے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہ سب سے مشکل کام یہ ہے، ورنہ تو بخاری شریف پڑھ کے اور مسلم پڑھ کے لوگ رفع الیدین نہ شروع کر دیتے. اسی لیے تو مسلم کی حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، جب دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے تو تم چھوڑ دو. یہ اصل میں اکڑ ہے اللہ کے مقابلے پہ، اور دوسروں کو حقیر جانو. بخاری مسلم حدیث ہے رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جانے کا. یہ سارے متکبرین ہیں. سورہ زمر میں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متکبرین ہے. حق دل نے گواہی دی، قبول نہیں کیا. ابو جہل کو پتہ نہیں چل گیا تھا؟ ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد ابن ولید کے والد تھے وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا، اس لیے اللہ نے پھر ان پہ غصہ نکالا ہے نا قرآن میں. تو جس نے جود و سخا کی روش اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور ہر سچی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو عنقریب ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے.
یعنی وہ پھر جنت کی طرف پہنچ جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخل کنجوسی کرتا رہا، جود و سخا اس میں نہ ہوا، مال اپنے لیے ہی جوڑتا رہا، کسی غریب پہ نہیں لگایا، اور غنی رہا، بے پرواہ رہا، یعنی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ میں نے مرنا بھی ہے، اتنا بے پرواہ رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب کبھی کوئی اچھی بات اسے بتائی گئی اس نے جھٹلائی تھی بجائے ایکسپٹ کرنے کے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب ہم پھر اسے وہ مشکل والی چڑھائی چڑھائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کلاس میں کوئی نالائق سٹوڈنٹ ہو، ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر منو لگتا ہے تو نہیں پاس ہونا، تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے، تو کیا یہ کہے گا کہ جی استاد نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا ہوں؟ استاد نے فرما دیا تھا. بھئی استاد نے تیرے کرتوت دیکھ کے فرمایا تھا، اس نے کسی لائق آدمی کو تو نہیں کہا. اللہ کا علم تو بہت کامل ہے، اللہ کو اپنے علم سے پہلے ہی پتا ہے کہ اس کو میں اختیار دوں گا تو یہ اپنی مرضی سے خود جہنم میں جائے گا، اللہ کے کہنے پہ نہیں، اپنی مرضی سے. جس طرح وہ ٹیچر بلیم نہیں ہے نا، اللہ بھی بلیم نہیں ہے. اب رہ گیا کہ اگر اللہ کو پتا تھا تو مجھے کیوں اس کام میں ڈالا، یہ سوال وہ ہے جو اللہ نے بین کر دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھے گا. لیکن اس نے آپ کے ساتھ کیا نیکی کی، اس نے آپ کو برائی اور اچھائی میں فرق بتا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نور علی نور، پیغمبر اور کتابیں بھیج دی. کیا رہ گیا پیچھے؟ رسول اللہ کی زندگی میں جن لوگوں کو لوگوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا نا کہ جہنمی ہے، وہ بھی جنتی ہو کے مرے. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی الٹے کام کر رہا ہے تو کنفرم ہے کہ وہ اب اس کے اوپر مور لگ چکی ہے، وہ جب چاہے پلٹ آئے. اور ان کو تو چھوڑ دو، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہودیوں کو کہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے میرے ساتھ غداری کی، نبیوں کے ساتھ غداری کی، تم پہ قیامت تک کے لیے میں نے ذلت مسلط کر دی ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ آج بھی اگر تم واپس آ جاؤ اور میرے نبی کو پکڑ لو، قرآن پہ آؤ، تو ہم آج بھی رحمت کے لیے اپنی بائیں کھولے کھڑے ہیں. دیکھ لیں. اچھا قرآن میں تو لکھا ہے کہ قیامت تک ان پہ